پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے۔ بہت سارے لوگ بھی فیض لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ پاک مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے، مردے کس طرح سے زندہ کیے جائیں گے، مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ اللہ عز و جل نے اپنے خلیل علیہ السلام کی درخواست قبول کی اور فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ اپنے ساتھ 4 پرندوں کو لے مانوس کریں اور ان کی گردنیں اتار کر ان کا جو ہے وہ قیمہ بنا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ کر انہیں پکاریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور وہ سب کے سب جو تھے وہ ان کا گوشت بن کر جسم درست ہو کر گردن کے ساتھ لگ کر وہ پرندے زندہ ہو گئے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تم چاہو تو میں بھی تمہیں پرندے زندہ کر کے دکھاؤں؟ تو لوگوں نے عرض کی جی ہاں ضرور دکھا دیجیے۔ تو اب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مور، ایک کوا اور ایک باز اور ایک کبوتر لیا اور انہیں ذبح کر کر ان کا قیمہ بنانے کا حکم فرمایا اور ان کے سر الگ الگ محفوظ فرما لیے۔ جب ان سب کا قیمہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا تو آپ نے باری باری چاروں پرندوں کو آواز دی، اے مور، اے کوے، اے باز، اے کبوتر۔ یوں آپ آواز دیتے گئے اور ہر پرندے کا گوشت اڑ کر اپنے سر کے ساتھ جڑتا گیا۔ یوں چاروں پرندے جن کو ذبح کر کر قیمہ بنایا جا چکا تھا، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی کرامت سے فوراً زندہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الشہداء، شہید کربلا، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ آپ نے 2 عظیم الشان صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی، لہٰذا آپ عظیم الشان تابعی بھی ہیں۔ آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ تو کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی کا نکاح ہوا تھا امام باقر کے ساتھ، اور ان سے جو ہے یہ امام جعفر صادق جو ہے یہ پیدا ہوئے، تو یوں یہ صدیقی بھی ہیں اور سید بھی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب آپ کا صادق ہے۔ صادق کا معنی سچ بولنے والا۔ آپ رحمت اللہ تعالی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صادق یعنی سچا ہو گیا۔ تو جھوٹ جو ہے یہ سب سے بری بیماری ہے۔ کاش امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جھوٹ سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی سے افضل کوئی زیادہ راہ نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ تو سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے، اور سب سے بڑا بندے کا دشمن وہ اس کی خود اپنی جہالت ہے۔ اور زیادہ راہ یعنی سامان کیا ہے آخرت کا؟ وہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے کذاب۔ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق یعنی سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، تو آپ کا لقب صادق ہوا۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے 1000 دینار دیے کہ آپ یہ امانتاً اپنے پاس رکھ لیں، میں حج پر جا رہا ہوں، حج سے واپسی پر آپ سے یہ دینار واپس لے لوں گا، تو جب میں واپس آؤں گا تو آپ مجھے اس کے بدلے میں کوئی مکان خرید دیجئے گا، کہ اس کا مکان مجھے چاہیے، واپس آؤں گا تو مجھے مکان خرید دیجئے گا۔ تو وہ شخص حج کرنے چلا گیا۔ جب حج سے واپس آیا تو آپ نے ایک رسید اس شخص کو دی، فرمایا کہ یہ لو،
یہ تمہارے جنتی گھر کی رسید ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے رسید بنا کر دے دی کہ جنتی گھر کی رسید، وہ رقم جو تھی آپ نے ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ وہ بڑا خوش ہوا اور اپنے جنتی مکان کی رسید لے کر گھر چلا گیا۔ خدا کی قدرت، وہ شخص بیمار پڑ گیا۔ جب اسے یقین ہوا کہ اب میرا زندہ رہنا دشوار ہے تو اس نے وصیت لکھوائی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی رسید قبر میں میرے ساتھ دفن کر دی جائے۔ جب اس شخص کی وفات ہوئی تو وصیت کے مطابق رسید اس کی قبر میں رکھ دی گئی۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہی رسید قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے جس کے پیچھے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اس شخص کو جنتی مکان دے دیا گیا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرماتا ہے، وہ مردے زندہ بھی کر دیتے ہیں، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرماتا ہے۔ آپ نے جنتی مکان کی رسید بنا کر دی تو یعنی کہ پتہ چلا کہ اللہ والے جنت دے سکتے ہیں، تو اس رسید کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا گیا، یعنی شخص کو جنت میں گھر دے دیا گیا۔ پیارے اسلام بھائیو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی بہت با اخلاق تھے، آپ کی طبیعت میں خوش اخلاقی تھی، ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے با ادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا تھا، اور کبھی بھی بے وضو حدیث بیان نہیں فرماتے تھے، وضو کر کر ہی حدیث بیان کرتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے، اور آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی۔ امام پیارے اسلام بھائی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک عادات میں ایک پیاری عادت خیر خواہی بھی ہے۔ آپ لوگوں کی خیر خواہی کیا کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو خوب کھلایا کرتے تھے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، نماز عصر ادا کرنے کے بعد مسجد الحرام کے قریب جو جبل ابو قبیس ہے، میں اس کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلے وہ یا رب کا ذکر کرتے رہے، پھر یا اللہ، پھر اس کے بعد یا حی یا قیوم، پھر یا رحمان، پھر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اس طرح سے اللہ پاک کا ذکر کرتے رہے۔ جب ذکر سے فارغ ہوئے تو اللہ پاک کی دعا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ عز و جل مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا فرما۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی تو میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ وہ کوئی انگوروں کا موسم نہیں تھا، ان دنوں میں انگور نہیں تھے، لیکن ان کے پاس وہ انگوروں کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی اور 2 چادریں بھی تھیں۔ جب اس شخص نے اس میں سے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کا شریک ہوں، کیونکہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ تو اس شخص نے وہ ٹوکری میری طرف بڑھا دی کہ آپ بھی انگور تناول فرمائیں۔ کہتے ہیں جب میں نے وہ انگور کھائے تو ان میں بیج نہیں تھا، اور ایسے عمدہ اور ایسے لذیذ انگور تھے کہ ایسے انگور میں نے کبھی نہیں کھائے تھے۔ پھر میں نے پیٹ بھر کر انگور کھائے، اور جب پھر انہوں نے 2 چادریں میری طرف کی، کہا کہ آپ ان میں سے جو سی چادر آپ کو پسند ہے وہ آپ چادر لے لو۔ تو میں نے کہا کہ مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں انہیں پہن لوں۔ میں آڑ میں ہو گیا تو اس نے ایک چادر کو تہمت کے طور پر استعمال کیا، دوسری اوپر اوڑھ لی، اور پھر اپنی اتاری ہوئی 2 چادریں اپنے ہاتھ میں لیں اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، اللہ پاک کے پیارے رسول کے بیٹے مجھے لباس پہنائیے، اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے۔ تو انہوں نے 2 چادریں مانگنے والے کے حوالے، وہ جو 2 چادریں تھیں مانگنے والے کے حوالے کر دی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ پر اللہ رحم فرمائے، یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ انہیں نہیں جانتے، یہ حضرت جعفر بن محمد یعنی کہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے آپ علیہ رحمہ کو بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا، مجھے آپ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔ تو یعنی کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے، انہیں کپڑے پہناتے۔ تو کسی کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، یہ عمل جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا جب تک اس میں کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے، لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ تو کسی بے لباس والے کو لباس پہنا دیا جائے تو لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا رہتا ہے جب تک اس کا ایک دھاگا بھی اس لباس کا باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے اللہ عز و جل اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا۔ اسی طرح کھانا کھلانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کے وہ نیک مقبول بندے جنہیں جنت عطا کی جائے گی، جو جنتی چشموں سے پانی پئیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ پاک کی محبت میں، کوئی نمود و نمائش کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اپنی عزت و تعریف کے لیے نہیں، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مخلص ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اس لیے نہیں کھلا رہے کہ تمہیں اس سے تم سے کوئی بدلہ لے یا تم ہمارا شکریہ ادا کرو، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی قرآن پاک میں تعریف فرما رہا ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سوال ہوا کہ کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ، اور ہر جس کو جانتے ہو نہیں جانتے اس کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بے شک جنت میں ایسے بالا خانہ ہیں کہ جس کا باہر والا حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ عرض کی گئی یہ کس کے لیے ہوں گے؟ فرمایا کہ جو اچھی بات کہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانی چاہیے، فرمایا جو اچھی بات کہے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے، یعنی کہ پورا سال کچھ نہ کچھ روزے رکھتا رہے، اور اس وقت قیام کرے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو فرمایا کہ تم یہ جنتی محل جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ تو یہ نیکیاں اپنے ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے، جب جب موقع ملے کسی بھی مسلمان کو جس کو بھوک لگی ہو خوش دلی سے اس کو کھانا کھلائے، جس کو لباس کی ضرورت ہو اس کو لباس مہیا کرے، تو اس کی دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک عادات یہ تھی کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور انہیں لباس مہیا کیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی ایک عادت یہ بھی تھی، آپ موت کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، اور موت کی یاد کے لیے آپ قبرستان چلے جاتے تھے، اور قبرستان جا کر کہتے کہ اے لوگوں میں تمہیں پکارتا ہوں تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر فرماتے کہ افسوس میرے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہو گیا ہے، لیکن جلد ہی میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں۔ آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ تو جو قبرستان ہے اصل میں وہ نصیحت کے لیے ہے، وہ عبرت کے لیے ہے، اور بندے کو دن میں ایک مرتبہ لازمی طور پر قبرستان جانا چاہیے۔ اگرچہ قبرستان میں اسی کسی رشتہ دار کی قبر نہیں ہے، پھر بھی اس کو جانا چاہیے اور کچھ دیر وہاں بیٹھ کر قبر کی زندگی پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا نا کہ اعضاء کی بھی عادت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بندہ آنکھیں بند کر کر اپنے دماغ میں صرف آخرت کے حوالے سے سوچے۔ یہ سوچ اتنی بڑی عبادت ہے، کہا کہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے لمحہ بھر کے لیے آخرت کی فکر کرنا۔ تو جب بندہ قبرستان جا کر قبر کے حوالے سے سوچے گا نا، تو یہ سوچ بندے کو نیک متقی پرہیزگار بنا دیتی ہے، دنیا سے بے رغبت کر دیتی ہے، دنیا سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے، بندہ لڑائی جھگڑے چھوڑ جاتا ہے، با اخلاق ہو جاتا ہے، آخرت کی تیاری کرنے والا بن جاتا ہے۔
کہ آج نہیں تو کل مجھے اس قبر میں آنا ہے اور پھر ہزاروں سال اس قبر میں رہنا ہے، تو بندہ جو بھی قبر کے والے سے غور و فکر کرتا ہے، صحیح معنوں میں غور و فکر کرتا ہے، اس کو دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ملتی ہے اور وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنازوں میں جایا کرو، جنازے کو کندھا دیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ مقصد کیا تھا کہ یہ جنازے، یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی اور تم برائی کو چھوڑ کر اچھے اعمال کرنے والے بن جاؤ گے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ خوف خدا والے تھے، بچپن ہی سے اللہ کی خوف میں رویا کرتے تھے۔ پہلے کے مسلمانوں کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو وہ ہر دوسرا مسلمان اللہ کے خوف سے رونے والا، لیکن آج ایسے شخص بہت کم ملتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے روتے ہوں، جن کی آنکھیں اللہ کے خوف سے نم ہو جاتی ہیں۔ اب دنیا کے والے سے، دنیا چھوٹنے کے والے سے، دنیا کا نقصان ہونے والے کے والے سے رونے والوں کی تو کثرت ہے، لیکن حضور کی محبت میں رونا، اللہ کے خوف میں رونا، ایسے لوگ بہت ہی کم ہو گئے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر صرف ابھی 4 سال تھی تو آپ بلک بلک کے رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ شہزادے، آپ سید تھے نا، کہ کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی چیز کی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف جہنم کے ڈر سے رو رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ پھینک دے۔ تو کہا کہ حضرت آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، آپ تو بچے ہیں، ابھی سے آپ جہنم کے خوف سے رو رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی ہوتی تو وہ چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں، چھوٹی لکڑیاں جلدی آگ پکڑ لیتی ہیں، پھر بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ تو میں اس ڈر کے مارے رو رہا ہوں کہ ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جلانا ہوگا تو ان کو آگ لگانے کے لیے کہیں مجھ جیسے چھوٹوں کو نہ جہنم میں پھینکے، تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ یعنی کہ بچپن سے ہی آپ کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور جہنم کا خوف۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری۔ آپ ہمیشہ 3 کاموں میں مصروف رہتے تھے، یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا آپ روزے سے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جہنم کا خوف ہے۔ ہم تو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود ہم بڑی اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ نیکیاں کرنے کے بعد مطمئن نہیں تھے۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں اور اس کے مصطفیٰ میں رونا نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، فرمایا اس پر جہنم حرام ہو جائے گی، مکھی کے سر کے برابر بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں جو آنکھیں بہتی ہیں ان پر جہنم جو ہے وہ حرام کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ جیسے دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ کے خوف میں رونے والا وہ بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ تو اس کی ایسی جگہ پر جانا جہاں پر لوگ اللہ کے خوف سے روتے ہوں تو وہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایسے اجتماعات میں، ایسی محفلوں میں جانا چاہیے کہ جہاں پر عشق مصطفیٰ میں آنسو بہائے جا رہے ہوں، جہاں پر دعا میں لوگ رو رہے ہوں، ایسے لوگوں پہ جانا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جب دعا ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بیٹھ کر وعظ فرما رہے تھے، تو آپ جب قبر و حشر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے خوف سے رونا شروع ہو گیا، بلک بلک کر رونا شروع ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس وقت وہ تمام مسلمان یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں، اس شخص کے رونے کی وجہ سے سب نے بخشا جانا تھا۔ ایک شخص رو رہا ہو جس محفل میں حضور کی محبت میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں، اس ایک کے رونے کی بنا پر پہاڑ کے برابر گناہ کرنے والے بھی اس محفل میں سارے کے سارے بخشے جاتے ہیں۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں جو ہے وہ رونا نصیب ہو جائے۔ حضرت اپنے دور کے بہت بڑے عالم ولی کامل حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ علی جا، اہل بیت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں آپ، تو لہٰذا مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔
تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش رہے. پھر عرض کی کہ علی جا آپ اہل بیت میں سے ہیں, مجھے کچھ نصیحت فرمائے. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ قیامت کے دن اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو میرے نانا جان ہیں, قیامت والے دن اگر میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے پوچھ لیا کہ بتا کہ تو نے میری پیروی کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا, تو میں کیا جواب دوں گا. تو یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی رو پڑے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بلند رتبہ ہو کر خوف زدہ ہیں, تو ہم پھر کس گنتی کے اندر ہیں. تو یعنی کہ اس قدر ان کے اندر جو ہے وہ خوف خدا. ایک مرتبہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی آخرت پر غور و فکر کر رہے تھے. قیامت آئے گی, آسمان پھٹ جائے گا, ستارے جھڑ جائیں گے, پہاڑ جڑ سے اکھڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے, اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا. تو آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور مارے شدت غم کی وجہ سے روتے ہوئے کہنے لگے کاش میں انسان نہ ہوتا, کاش میں سبزہ ہوتا, کوئی جانور مجھے کھا جاتا, کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا. کیونکہ جو انسان ہے اسے قیامت میں حساب تو دینا پڑے گا, اور اگر جو درخت ہیں جو پہاڑ ہیں انہیں تو حساب نہیں دینا پڑے گا. کہتے کاش میں سبزہ ہوتا اور مجھے کوئی جانور کھا جاتا, میں انسان نہ ہوتا. تو آپ کے اس رونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا, جو اللہ کے خوف سے رویا, اللہ پاک اس کو 2 جنتی عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے, بخشش کی بشارت ہے. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ خوف خدا والا تھے, تو لہٰذا آپ کا کوئی وقت فضول کاموں میں صرف نہیں ہوتا تھا. گناہ تو بڑے دور کی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی فضول کام میں پڑ جاؤ, ایسے کوئی فضول کام کر رہا, گیم کھیل رہا ہے, ایسا فضول کام جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, وہ فضول کام ہے. حضور فرما رہے ہیں جب تم کوئی فضول کام کرو تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے نظر رحمت ہٹا لی. فضول کام کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے سے نظر رحمت ہٹا لی. پھر فرمایا اگر جب تمہاری عمر 40 سال ہو جائے اور تمہاری برائیاں نیکیوں پر غالب ہیں, برائیاں زیادہ کرتے ہو, نیکیاں ابھی بھی کم کرتے ہو, تو فرمایا پھر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو. تو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا تھا. آپ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے تھے اور نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. پھر آپ نے بالکل ہی گوشہ نشینی اختیار کر کر عبادت میں مصروف ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ آپ خاندان رسول کے ایک چشم و چراغ ہیں اور آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی, تو لوگ تو آپ کے فیض سے محروم ہو جائیں گے. اب اس دور کی بات آپ فرماتے ہیں کہ لوگ منافق ہو گئے ہیں, سامنے تعریفیں کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں. آج کل یہی حالات ہے, سامنے بغل گیر ہوتے ہیں لیکن سینے کے اندر نفرت ہوتا ہے, سامنے بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اپنے اندر سے منافقت ختم کی جائے, اپنے سینے کو پاک رکھا جائے. جس کا سینہ مسلمان کے کینے سے پاک ہوتا ہے اللہ پاک اس کو بھی جہنم میں نہیں جلائے گا. تو ہم کسی کا بھی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں گے, سامنے اس کی تعریف کریں گے. آپ نے فرمایا لوگ منافق ہو گئے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ شورى کی آیت تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں, تو جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیتے ہیں لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا کی فکر کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فکروں میں اضافہ کرتا رہتا ہے. جو بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے اس کی ساری فکریں ختم کر دی جاتی ہیں. فرمایا کہ ایک آخرت کی فکر کر لو, یہ فکر ساری فکروں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے جو آخرت کی کو چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں. دنیا کی فکر کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے, دنیا کی فکر کرنے سے دنیا کی فکروں میں اور اضافہ ہوتا ہے. دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دے تو فرمایا کہ تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے
دنیا کی فکر میں لگے رہو گے تو صرف دنیاوی مستقبل کا سوچتے رہو گے تو تمہارے دل کو مصروفیات یعنی دنیاوی مشغولیات سے بھر دیا جائے گا۔ بڑا آسان کام ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دیا کرو اور کچھ دیر بیٹھ کر آخرت کے بارے سے سوچا کرو۔ دنیا کی جو ٹینشنیں ہیں نا، فکریں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم نے جو ہے نا وہ دنیا کی فکریں پالی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر یعنی فکر آخرت بنا دیا تو اللہ پاک اسے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے، اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہیں تو اللہ پاک کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ تو اب ہم فکر میں پڑے رہتے ہیں، اب کیا کھانا ہے، شام کو کیا کھانا ہے، میرے بڑھاپے کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، بیٹی کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، رشتہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتنی میری نوکری کا کیا ہوگا۔ تو ہم صرف دنیا کے حوالے سے سوچتے رہتے ہیں، ابھی یہ چیز نہیں ہے، میں نے وہ لینی ہے، میں نے مکان بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ آخرت کے حوالے سے ہم کتنا سوچتے ہیں، نزا کے حوالے سے کتنا سوچا، قبر کے حوالے سے کتنا سوچا، قیامت کے حوالے سے کتنا سوچا۔ اگر بندہ آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے تو اس کو دنیاوی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کی ٹینشنیں ختم کرنی ہے تو آخرت کی فکر کرنا شروع کر دے، تیاری کرنا شروع کر دے، آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری فکروں کو ختم کر دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے نصیحت نہیں کریں گے۔ وہ آپ بہت بڑے عالم تھے اور بڑی علم و حکمت کی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفیان میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں لیکن زیادہ گفتگو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، بس 3 باتیں یاد رکھنا، تمہارا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 1 فرمایا جب تمہیں اللہ پاک نعمت دے تو تم نے شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، کہ جب تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ فرمایا وہ نعمت باقی رہے گی، نعمت میں تمہیں اور اضافہ ہوگا، شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری بات فرمایا جب تم رزق میں تاخیر محسوس کرو، رزق دیر سے آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر آ رہا ہے، فرمایا تم استغفار کی کثرت کرنا، اگر کسی گناہ میں مبتلا تو اس گناہ کو چھوڑ دینا، رزق میں تیزی آ جائے گی، رزق فراوانی کے ساتھ آئے گا، استغفار کرنے سے رزق بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ تیسری بات فرمایا سفیان اگر تمہیں کوئی غم یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو یا تکلیف یا غم پہنچ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو کہ یہ خوشحالی کی چابی ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ فرمایا ان 3 باتوں پر تم عمل کر لو تو تمہاری آخرت جو ہے یہ بہتر ہو جائے گی۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی کے اندر گرفتار رہتا ہے۔ ہر بندے کو سوچ ہوتی ہے کہ ایک فیکٹری چل پڑی ہے تو دوسری بھی چلانی ہے، ایک کاروبار سے آمدنی آ گئی تو دوسرے کاروبار کو بھی بڑھانا ہے، انہی فکروں میں لگا رہتا ہے اور اپنی ٹینشنوں کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غافل کر رکھا تھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ اچانک موت آ جاتی ہے اور بہت سارے پلان ابھی باقی ہوتے ہیں اور بندہ اندھیری قبر میں چلا جاتا ہے اور قبر کے امتحان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ای ایم ای سوسائٹی میں ایک شخص بیٹھا اس ایسی دھڑام سے گرا اور اس کی موت واقعہ ہو گئی، بیٹھے ہی، اور کھربوں پتی بندہ، کون سی گاڑی اس کی گیراج میں نہیں کھڑی، لیکن وہ گاڑیاں، وہ پیسہ، کھربوں روپے، 3 اس کی شادیاں، ابھی آج 2 دن ہوئے ہیں اس کو مرے ہوئے اور لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ بھی گاڑی کس نے لینی ہے، یہ گاڑی کس نے لینی ہے، جائیداد میں ہمارا بھی حصہ، لڑائی پڑ گئی وہاں پر۔ بتاؤ، بندہ ساری عمر کماتا رہتا ہے، پیچھے والے بعد والے اس کی مال و دولت کے پیچھے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے سالے ثواب، اس کی دعائیں مغفرت کی کسی کو بھی نہیں پڑی ہوتی۔ تو بھائی آخرت کے والے سے اچھے اعمال کر لیے جائیں، قبر کے والے سے کچھ کر لیا جائے، اس لیے حضور نے فرمایا قبرستان جاؤ اور سوچو، اس قبر کے حوالے سے سوچو جس میں ہزاروں سال رہنا ہے۔ میں نے کہا نا کہ جن کی زندگی نیکیوں میں گزرتی ہے تو وہ جس دن ان کی موت آتی ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آج جیسے کل 15 رجب المرجب ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے، عرس کا مطلب تو خوشی ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں وہ دن نیک بندوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے جس دن موت آتی ہے، کیونکہ
وہ دنیا کے قید خانے سے نکل کر ایک ابدی نعمتوں اور جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جیسے پچھلے جمعے شعر بیان ہوا تھا نا کہ کون کہتا ہے اولیاء کرام مر گئے، ارے بھائی قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، اب سیدھے اپنے اچھے والے گھر میں چلے گئے. تو دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے، تو اچھے اعمال کریں، جس دن موت کا دن ہوگا وہ خوشی کا دن ہوگا کہ اب یہ دنیا، کیونکہ اللہ حضور نے کیا فرمایا، دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مزے کا گھر تو مرنے کے بعد ملے گا، راحتوں والا گھر، نعمتوں والا گھر، لذتوں والا گھر تو مرنے کے بعد ہے. اگر کسی نے اس دنیا کے اندر بڑا عالی شان مکان بھی بنایا ہوا ہے تو اس سے کوئی لذت نہیں ہے، کیونکہ یہ لذت نہیں، یہ صرف دکھاوا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا دھوکہ ہے. کہ بظاہر جو دنیا بڑی خوبصورت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دنیا خوبصورت نہیں ہے، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک گندگی کے ڈھیر میں ایک بکری مری پڑی تھی، گلی سڑی، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی. حضور نے ہڈی اٹھائی، فرمایا میرے صحابہ یہ ہے دنیا. ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اگر کسی گوبر کے اوپر جو ہے وہ چمکیلی چادر چڑھا دی جائے تو بندہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اصل وہ دنیا گندگی کا ڈھیر ہے.